اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے اور خیر و برکت میں ہوں گے، آمین ثم آمین۔ اور ہم اپنی کلاس آج ذرا دیر ہو گئی ہمیں، بچے آج بہت دیر سے آئے، تو بچے سلام کرو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ابھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عبدالحق اللہ کے نام پڑھو۔ Bluetooth mode. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الرزاق العليم القابل الباسط الخافض الرافع المعز البصير السميع اللطيف الخبير الراسي المكين الجلاز والإكرام الرفيع اللهم صل من وعد الصلاة وفدك لك زين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ نازعات۔ سورہ نازعات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبع الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما ناخرہ۔ دیکھیں میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں بچوں۔ سورہ نازعات مکی ہے اور اس میں 46 آیاتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، تو ڈوب کر سختی سے کھینچو، کھینچپے والوں کی قسم، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، والسابحات تیرنے پھرنے والوں کی قسم، والسابقات سمعا پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، فالمدبرات امرا پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، یوم ترجف الراجفہ جس دن کانپنے والوں کی کانپے گی، تتبع الرادفہ اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی، قلوب یومئذ واجفہ بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوئے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ کس دن ہوں گی نیچے نگاہیں؟ قیامت والے دن۔
یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کننا عظاما ناخرہ، کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلے کی طرح سی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے کیا اس وقت جب کہ ہم پوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے۔ دیکھیں میں اس کی آپ کو تفسیر پڑھ کے سناؤں گی اور کچھ بتاؤں گی بھی صحیح۔ یعنی قیامت والے دن کے عذاب سے جو قریب ہی ہے، کیا ہے قریب؟ قیامت والا دن جو ہمارے قریب ہے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت دور ہے، ابھی تو ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ تو بے شک کوئی سانس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھا کریں، ہر سانس میں یاد رکھا کریں، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ بندہ کب اس دنیا سے چلا جائے، اور کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے اور ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے، کیونکہ بہر صورت اسے آ کر ہی رہنا ہے۔ کیا ہے؟ آ کے ہی رہنا ہے، موت بھی آئے گی، ہمارے اعمال نامے بھی ہمارے ہاتھ میں آئیں گی، قیامت کا دن بھی آئے گا، یہ برحق ہے، یہ قرآن نے کہہ دیا ہے۔ یعنی اچھا یا برا جو عمل بھی اس نے دنیا میں کیا وہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا۔ کیا ہو گیا؟ پہنچ گیا۔ آپ نے اچھا برا عمل جو بھی کیا ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ قیامت والے دن وہ اس کے سامنے آ جائے گا اور اس کا مشاہدہ کر لے گا۔ دیکھیں پہلے بھی میں نے آپ کو جب پڑھ رہی تھی یہی میں نے اشارہ دے دیا کہ کس کے نگاہیں نیچے ہوں گی اور یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت والے دن ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہوں گی جب ہمارے اعمال نامے ہمارے ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو یقین کریں کہ کسی کی آنکھیں اوپر نہیں ہوں گی اور ہمیں بہت شرمندگی ہوگی، اور ہم سوچیں گے کہ وہ دن پھر سے ہماری یہ دنیا والی دن ہمارے آئے اور ہم اچھا کام کریں اور جنت میں چلے جائیں اور ہمارا جو ہے اعمال نامہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں آ جائے۔ یعنی جب وہ اپنے لیے ہولناک عذاب دیکھے گا تو یہ آرزو کرے گا کہ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیوانات کے درمیان بھی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ کے جانوروں پر کوئی دیکھے اگر زیادتی کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا اشارہ دے دیا ہے، جب بندہ ایک دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ چاہے جانور کی مثال اللہ نے دے دی ہے یہاں کہ سینگ والی بکری نے بے سینگ کے جانور پر کوئی زیادتی کی ہوگی۔ دیکھیں اس کا وقت کافر بھی اس کا وقت جانور بھی کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کا بدلہ دلائے گا۔ اس سے فراغت کا بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ، چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر بھی آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی حیوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے۔ نزاع کے معنی ہے سختی سے کھینچا، غرقہ ڈوب کر، یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت ہے۔ فرشتوں کافروں کی جان نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور جسم کے اندر ڈوب کر۔ دیکھیں کافر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مر گئے، ہم جلا دیے گئے تو ہمارے سے کوئی اعمال نامہ کے ہمارے سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ وہ دنیا میں جب یہ لوگ مرتے ہیں تو یہ لوگ خود کو جلا دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حساب نہیں ہوگا اور جلا دیا تو یہ مٹی ہو گئے، کوئلہ ہو گئے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بھی اٹھائے جائیں گے اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بارے میں ضرور سوال جواب کرے گا۔ اور نشتن کے معنی ہے گروہ کھول دینا، یعنی مومن کی جان فرشتے بے سہولت نکالتے ہیں اور جیسے کسی چیز کی گرہ کھول دی جائے۔ سبعہ کے معنی ہے تیرنا، فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے آواز سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں پر۔ دیکھیں جب ایک مومن کی روح نکلتی ہے تو پتہ نہیں چلتا اس کو کہ بہت کوئی اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، فرشتے اس طرح سے اس کی روح نکالتے ہیں جیسے وہ سو گیا ہو۔ اور ظاہری بات ہے یہ کافر ہیں یا جیسے کوئی ظلم کرتا ہے کسی پر تو اس کی بہت سختی ہوتی ہے، بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تیزی سے اللہ کا حکم لے کر پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والے آسمان سے تیرتے ہیں کیونکہ تیز رو کھڑے کے بھی صابیہ کہتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی کوئی سن گن نہ ملے، یا مومنوں کی روحیں جنت کی طرف لے جانے میں نہایت سرعت سے کام لیتے ہیں۔ کیا ہے جب مومن ہوتا ہے
تو جنت کی طرف جاتے ہیں فرشتے، ان کی روحیں لے کے جاتے ہیں۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو یعنی اللہ تعالیٰ جو کام ان کے سپرد کرتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں، اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے تو انہیں بھی مدبر کہہ دیا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ پانچوں صفات فرشتوں کی ہیں، اور ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے جو اب قسم میں موصوف ہے، یعنی لَتُعْسُنَّ ثُمَّ لَتُنَبُّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے، کیا ہے تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے عملوں کی بابت خبر دی جائے گی۔ قرآن نے اس بحث و اجزاء کے لیے کئی مواقع پر قسم کھائی ہے، جیسے سورہ تغابن میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر مذکورہ الفاظ میں یہ حقیقت بیان فرمایا ہے، یہ بعض وجائب ہوں گی، اس کی وضاحت آگے ہوگی۔ یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے، دوسرا نفخہ پہلے نفخے سے 40 سال بعد ہوگا، اسے رادفات اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ پہلے نفخے سے بعد ہی ہوگا، یعنی نفخہ ثانیہ، اور نفخہ اولا ہے یعنی قیامت کے احوالات شدائد۔ دیکھیں قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ کے فانما زاجرات واحدہ، کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے، معلوم ہونا چاہیے وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے۔ تو اس کا ہے کہ اس کا تفسیر ہے یہ انکار قیامت کے مزید تاکید ہے کہ ہم کس طرح زندہ کر دیے جائیں گے جبکہ ہماری ہڈیاں پوسیدہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ دیکھیں یہ تو ہمیں جب ہم مر جاتے ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ مومن ہو، ایمان رکھنے والے، تو ضرور جب ہم ظاہری بات ہے جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو قیامت والے دن ہمارے حساب کتاب ضرور ہوں گے، اور جو مومن ہوگا جو اچھے کام کرتا ہے دنیا میں ان کا اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ بڑے خوش ہوں گے، ان کے چہرے گلاب سے کھل رہے ہوں گے، اور ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے اچھے کام کیے، نماز پڑھے، نیکی کے راستے پہ چلیں۔ اور جو ظاہر کفر کرتے ہیں جیسے ہمارے یہ جو کافر ہیں وہ بھی اٹھے جائیں گے، انہوں نے کہا ہماری تو ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، پھر سے زندہ ہوں گے، وہ اپنے قبروں سے نکالے جائیں گے، اور جو مسلمان بھی ہے وہ بھی زندہ ہوگا، جیسے وہ بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ قیامت والے دن بالکل ویسے ہی انسان نظر آئے گا جیسے کہ ہم ابھی ہیں، اور وہ یہی سوچے گا کہ مجھے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ اور موقع دے دے کہ میں اچھے کام کر کے آؤں اور میرا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ہو اور میں آسانی سے جنت میں چلا جاؤں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو اعمال کرنے ہیں آپ کو دنیا میں کرنے ہیں، جو اچھے کام کرنے ہیں کہ آپ ابھی کر لو، کیونکہ یہ سانسوں کی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ بندہ کب دنیا سے چلا جائے۔ چلتے ہوئے دیکھیں کتنے ٹریفک حادثات ہوتے ہیں، کتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس دنیا سے ہمیں کب جانا ہے۔ تو بہت ضروری ہے یہ نہ سوچا کریں کہ میں اور گناہ کر لوں، میں اور گناہ کر لوں، میں اللہ سے معافی، کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کب انسان کی سانس ختم ہو جائے اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں۔ بہت ضروری ہے اچھے کام کریں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کی تاکید دیں، نیکی کے راستے پر چلیں، قرآن کے راستے پر چلیں، نماز کے راستے پر چلیں، اپنے لیے آسانی کریں، اپنے بچوں کے لیے آسانی کریں، اپنے لیے جنت کمائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بہت ضروری ہے، آپ قرآن پڑھا کریں، ترجمے سے پڑھا کریں، تفسیر سے پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھروں پر چلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے نیچے وہ نرم ہو جاتے اور قدم مبارک کے نشان آن پر پڑ جاتے۔ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پتھر پہ بھی چلتے تو وہ نرم ہو جاتا پتھر، اور نرم ہو جاتے اور قدم مبارک کے نشان بہت بہت پیارے پڑ جاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
بس اب اللہ کی راہ میں خرچ رہا کریں اور اچھے کام کیا کریں، اچھی بات کیا کریں. اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو اچھی بات کر دیا کریں، اور آپ کے پاس جیب میں کچھ بھی نہ ہو، آپ کے گھر میں کوئی آئے مانگنے کے لیے بھی، یا آپ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دے دیں تو وہاں بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. کسی مانگنے والے کو دھڑکا نہیں کریں، پتہ نہیں وہ کتنا بندہ مجبور ہوگا. جزاک اللہ. اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور آپ لائک کر دیا کریں. پلیز ہمارا چینل لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کرنا نہیں بھولیے گا. اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل پہ، اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں. کمنٹ ضرور بتائیں کیسے لگی ہو ہماری ویڈیو. چلیں جی، میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.